मुझे खुद ख्वाहिश थी कि वो आर्मी में जाए। 10 रोज़े मैंने मन्ने हुए थे कि अनीस के जय सरकार बुलाए हो जय वर्दी उसको पहने। کہ میں نے انیس کو کہا قبرستان میں دعا کر کے کہ بیٹا انیس شہید آؤ گھر چلیں، تو مجھے ایسی خوشبو لگی ہے کہ وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے دکان پہ دیکھا، لالے کی دکان پہ کھڑا، وہ ادھر گھر ہی آ رہا ہے، کہہ رہا ادھر چیزیں لے لا، تو میں نے کہا انیس تم شہید ہو گئے تھے؟ کہہ رہا ہاں میں شہید بھی میں ہی ہوں، تو میں ہی ہوں، انیس بھی میں ہی ہوں، ادھر بھی میں ہوں، ادھر بھی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس وقت ہم سپاہی شہید انیس کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جس سے پورا علاقہ مہکنے لگتا ہے۔ ان کے والدین، ان کے بھائیوں کے خواب میں شہید انیس آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ انتہائی ایمان افروز یہ ویڈیو ہے جس کو آپ لازمی دیکھیں، اور یقیناً آپ کا ایمان پختہ بھی ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شہید کبھی بھی نہیں مرتا، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہم اس کے والدین سے گفتگو کرتے ہیں اور انیس شہید کی پوری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا اور اس کی ملک کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ تو یہ بتائیے گا کہ انیس کب شہید ہوا، کب آرمی میں گیا، کتنی عمر تھی جب اس نے جام شہادت نوش کیا؟ انیس میرے 20 سال کا جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ آرمی میں جب گیا تو اس کی 19 سال 4 مہینے عمر تھے۔ آرمی کا شوق ہی اس کا بہت تھا، کہہ رہا میں بس آرمی میں جاؤں گا، بس آپ غربت ہی ختم ہو جائے گی۔ غربت بہت زیادہ تھی، کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں تو بس میں فوج میں جاؤں، آرمی میں جاؤں گا۔ بہت خوش ہوا جب آرمی میں بھرتی ہوا۔ بس 8 مہینے اس نے نوکری کی ہے، 8 مہینے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ کون سے آپریشن میں اس نے حصہ لیا شہید ہو گیا؟ سوات آپریشن میں وہ شہید ہوا ہے۔ اس نے مجھے کال کیا کہ اماں میں سوات آپریشن میں جا رہا ہوں۔ میں نے انیس کے ابو سے پوچھا کہ یہ سوات کون سا علاقہ ہے، کدھر باہر ملک ہے، کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ سوات ایریا پاکستان میں ہے۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا ہے جو ہے نا جا رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی کہ کدھر باہر جا رہا ہے۔ میں ان کو بولا کہ انیس میرا بہت دور جا رہا ہے، کہہ رہے نہیں دور نہیں جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیاری کی ہے، کہہ رہا کہ ابو کو ہوئی تو عمر کو بھی بھیجو میرے پاس۔ عمر بھی اس وقت 6 سال کا تھا، ماشاءاللہ جو 18-19 سال کا ہے، 6 سال کا تھا جب وہ گیا۔ اس کے پاس گیا تو وہ اس کے جب ملا، انیس اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بچپن سے پیار کرتا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی اس کی چھاتی پہ سوتا تھا، یہ اس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ جب یہ اس کے پاس گیا تو وہ کہہ رہا کہ ابو اس کو واپس لے جاؤ۔ یہ دوسرے ساتھی اس کو کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا پھر سے جاؤ اس کے مل کے آؤ عمر کے ساتھ۔ کہہ رہا نہیں، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو پھر روئے گا، اس لیے ان کو جانے دو۔ جب انیس کو آرمی میں جانے کا شوق کب سے پیدا ہوا انیس کو اور بچپن کیسے؟ کا شوق تھا بیٹا، بچپن کا شوق تھا اس کے آرمی میں جانے کا۔ مجھے خود خواہش تھی کہ وہ آرمی میں جائے۔ 10 روزے میں نے منے ہوئے تھے کہ انیس کے جے سرکار بلائے ہو جی وردی اس کو پہنے، وردی میں اس کو دیکھنا ہم نے چاہتی یہ ہوں بھی میں۔ سنا ہے کہ انیس بچپن سے لے کے موویز دیکھتا تھا، پاکستان آرمی والی، اور وہ دیکھتا تھا اور اس کا شوق تھا کہ میں بھی ایک دن آئے اور جاؤں اور اپنے وطن کے لیے میں کچھ کر دکھاؤں۔ یہ تو اس کے بچپن کا شوق تھا نا، یہ اس کے جانے کا، فوج میں بھرتی ہونے کا بچپن کا شوق تھا۔ یہ نہ اس کی شادی کے، اس کو میں نے بولا کہ شادی کرنے کا، نہیں اماں میں شادی کر لوں گا، ابھی نہیں، ابھی اپنے گھر سیٹ کرنا ہے، آرمی میں جانا ہے۔ وہ چلا گیا آرمی۔ شہید ہونے سے پہلے آپ کی اور انیس کی کیا گفتگو ہوئی فون کال پہ؟ کیسی باتیں کی انیس نے آپ کے ساتھ؟ انیس جب جو ہے نا تقریباً 2 مہینے 17 دن کے بعد اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کال کیا، پہلے اس کے والد فوت ہو گئے، تو انہوں نے کال کیا تو کہہ رہے ہیں کہ انیس کہہ رہا تھا کہ میری امی کو کال کر کے بتا دینا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر ہفتہ 10 دن گزر گیا، پھر نہیں کال ہوئی ہے۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پھر اس نے کال کیا، خود کال کیا انیس نے۔ انیس کہہ رہا کہ اماں مجھے تھوڑا سا بخار تو ہے پر میں ٹھیک ہوں، بالکل ادھر ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
आड़ू तो बहुत ज़्यादा है, आड़ू भी खाते हैं, मजाक कर रहा है कि आड़ू भी खाते हैं, भूख भी लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, भूख का मसला नहीं है, जब भूख लगती है तो आड़ू खा लेते हैं। और भी चीज़ें बहुत है, स्वात एरिया में तो आपको पता है इतना ज़्यादा फल दौरान फ्रूट है। जंग में वो हालत भी नहीं रहती है। हाँ, वो ऐसा कहता है कि अम्मा इंशाल्लाह आज इसके बाद आपको रोज़ाना कॉल आएगी। फिर आर रात को 12 बजे कॉल करता था, जब ड्यूटी पे करता 12 बजे कॉल करता। आखिरी कॉल उसने आपको कब की? शहीद होने के एक दिन पहले उसने कहा कि अम्मा उस्ताद की मैंने, उसके पास मोबाइल नहीं था, गुर्बत इतनी थी उसको मोबाइल कब लेके देती, उसको मोबाइल जो है ना साथी को लेता था मोबाइल, वो मुझसे बात होती थी, आगे जाता था दूसरे के जाना मांग के मुझे कॉल कर देता था। उस दिन कह रहा कि अम्मा आप ऐसा करना ना, एक जो है ना पहले कॉल की थी ना मैंने, 50 रुपये उधर लोड कर देना, दूसरे नंबर पर भी लोड कर देना 50 रुपये। मैंने कहा ठीक है। मैं बाज़ार, गर्मी इतनी ज़्यादा तो मैं बाज़ार चली गई। उस दिन उसने बहुत घबराहट हुई है और हर पहाड़ी पे गया, अनीस हर पहाड़ी पे गया कि मेरी अम्मा के साथ बात हो जाए, पर खुदा की कुदरत है कि नहीं हो सकी उसके साथ मेरी बात। उसको इल्म भी हो गया था। हाँ, उसको चाह रहा था कि मैं आखिरी दफ़ा अपनी वालिदा से, उसने बहुत उसकी घबराहट हो रही थी कि मैं अम्मा के साथ बात करूं, कि मैं जा रहा हूं, मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूं, कि अम्मा के साथ। वो उसके साथी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि उसकी इतनी घबराहट थी कि कह रहा कि बस अम्मा के साथ मेरी बात हो जाए, पर नहीं सिंगलने थे, इस वजह के साथ उससे मेरी बात नहीं हुई है। अच्छा ये बताइएगा कि अनीस शहीद आपके भी ख्वाब में आता है, आपके जो हस्बैंड हैं उनके ख्वाब में भी आता है, अपने वालिदैन के भाइयों के ख्वाब में आता है, आपके ख्वाब में आके आपको क्या कहता है, कैसी मुलाकातें होती हैं, किस रूप में आता है और क्या क्या वो जो गुफ्तगू होती है आपस में, वो भी बताएं ना। अनीस जब ख्वाब में आता है ना, एक मरतबा मैंने उसको ख्वाब में देखा तो बहुत दूर था, बस खड़ी हुई थी उसके पास, तो वो उसके साथ एक और फौजी था, तो वो उधर दूर से मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि अम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं आया, बहुत दूर था मेरे, कह रहा कि अम्मा मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे जाना है। वो उस वक्त उस बाद फिर मैंने फिर ख्वाब में देखा कि एक पहाड़ी पे बैठा हुआ है, वर्दी में नहीं है वो, बस ऐसे जो है ना बादामी कपड़े, उसके बादामी रंग के कपड़े अंदर पड़े हुए, वो उसने पहने हुए, पहाड़ी पे बैठा हुआ, कह रहा मैं अम्मा तुम्हारे साथ नाराज़ हूँ, शायद किस वजह से नाराज़ हो गया मुझसे, कह रहा मैं घर नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो बेटा आज चलते हैं घर। फिर आगे हो गया, फिर बहन को कह रहा कि जल्दी से रोटी पकाओ, मुझे भूख लगी है, तुम बहुत देर कर देती हो, जल्दी से रोटी पकाओ। उसने फटाफट रोटी पकाई है, उसने दी है, खा के वो चला गया। फिर वापस फिर कह रहा है कि मुझे बहुत काम है आर्मी में, मैं जा रहा हूँ, बस वो चला गया। फिर बहुत सा छोटा सा तकरीबन 4 साल का जितना बच्चा होता है इतना मेरे ख्वाब में आया, वैसे अंदर खेल रहा है। मैंने कहा अनीस किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना कि शायद जो है ना करंट लग जाए, तो मैं कह रहा नहीं अम्मा मैं खेल रहा हूँ बस। 4 शहीद हुआ कितनी दफ़ा ख्वाब में? 3 मरतबा आया ख्वाब में। सही जिस तरह मुलाकात होती है? हाँ बिल्कुल ऐसे साथ बैठे। एक मरतबा मैंने उसे दुकान पे देखा, लाले की दुकान पे खड़ा, वो इधर घर ही आ रहा है, तो कह रहे उधर चीज़ें ले ला। तो मैंने कहा अनीस तुम शहीद हो गए थे? कह रहा हाँ मैं शहीद भी मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ, अनीस भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। और ऐसा खुश बाश अब मैं, मतलब उसने बताया और ये वाजिया किया कि शहीद जो है वो मरता नहीं है, जिंदा हो जावेद, वो कब्र में मैं ही हूँ और इधर भी मैं ही हूँ। वो भतीजों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ले रहा था, लाले की दुकान पे बाकायदा लाले की गुफ्तगू कर रहा था, इधर से मैं की गई। वो कह रहा कि अम्मा मैंने अनीस तो शहीद हो गए थे तो कब आए हो? आपने एक बेटा गवा दिया है, तो दूसरा बेटा भी आपने पाक फौज में भेज दिया है, क्यों आपने एक बेटा गवा के दूसरा भी क्यों भेजा आपने? फिर वो क्या का था कब, वो मेरे साथ है, वो मेरे घर की हार खुद हिफाजत करता है, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मेरे पास हो जाती है। तो फिर मुझे वो किधर गया, वो तो मेरे पास है। ये जो आर्मी में नौकरी है बेटा, ये वलालत मिल जाती है बच्चों को, ये अदि वली हो जाते हैं, जब मरते हैं तब ये मरते नहीं हैं। ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है बेटा, ये डरना तो है ही नहीं है। दूसरा आपका बेटा है फौज में है, उसके ख्वाब में आके उसको कैसे, हमने तो ये सुना है कि उसको उसी जो फौजी लिबास है उसी में आता है ख्वाब में, और उसको बताता है कि तुम ये काम करो, ऐसे ड्यूटी करनी है, तुमने ऐसे करनी है। हाँ इससे तो उसको तो हर दूसरे दिन ख्वाब में आता है ना, हर दूसरे दिन उसको ख्वाब में आता है, वर्दी में आता है। और इतने खूबसूरत उसका चेहरा है, दाढ़ी भी उसकी बड़ी हुई है, मूछें भी उसकी बड़ी हुई हैं, बाल भी उसके बड़े हुए हैं। वो ड्यूटी वो अच्छी तरह से निभाता है अपने। अनीस जो है ना आर्मी में है, वो ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है।
کوئی بھی ذرا غفلت ہو جائے تو اس کو آ کے کان میں پکڑ لیتا ہے، خواب میں کہتا ہے تم نے اچھی ڈیوٹی نہیں دی ہے، اب گرمی میں ڈیوٹی دو تمہیں پتہ چلے، گاڑی اچھی طرح سے یہ آخری مرتبہ اس نے جو پہنی ہوئی تھی نا بیٹا وہ اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے، یہ اس کے پاس تھی، یہ سوٹ دو ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک جو ہے نا دو لیتے ہیں دوسرا پہن لیتے ہیں، یہ جو وردی ہے اس نے اس دن پہنی تھی یا نہا تو کے بالکل تیار ہو کے گیا شہید ہونے کے لیے، تو یہ وردی جو ہے اس کی پہل کی وہ دوسری جو وردی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی قبر چلی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تمغوں سے سپاہی شہید انیس کو نوازا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف نے دیے ہیں اور مختلف سوسائٹیز نے بھی اس کو دیے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو ابھی تو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کے پاس موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی انیس شہید کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انتہائی دلچسپ کہ اس کی جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو انیس شہید ان کے خواب میں کیا آتا ہے کہ آپ قبر میں آیا کریں نہ آیا کریں، خوشبو ان کو آتی ہے، وہ خوشبو کیسی ہوتی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ انیس شہید کے حوالے سے کہ آپ اس کی قبر میں جاتے ہیں، یہ سنا ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو آتی ہے، وہ کیسی خوشبو ہوتی ہے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ جی ہاں، یہ انشاءاللہ یہ جو بات بتاؤں گا صحیح بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ میرا ایک لڑکا چھوٹا جو محمد عمر ہے، ابھی میٹرک کے اس نے پیپر دیے ہیں، یہ ساتھ ہی تھا، تو میں تقریباً مغرب کے وقت قبرستان میں گیا تو دعا کی ہے، دعا کر کے میں نے اسے کہا، ایسے ہی دعا کر کے واپس آ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا انیس آؤ چلیں گھر میں، تو یہ کہہ کر میں نکل آیا دعا کر کے قبرستان سے، تو ساتھ جو ہی قبرستان سے ابھی نکلا ہی نہیں تھا تو اتنی سخت قسم کی خوشبو ملی ہے کہ میں نے چھوٹے بیٹے محمد عمر کی طرف نہیں دیکھا، اتنا میرے دماغ میں وہ زیادہ خوشبو آئی کہ میں گھر آیا اور چھوٹی بیٹی سے، اس سے چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی وفات پا گئی ہے اسے اپنے بھائی کے غم میں، تو اس نے میرے سر کے اوپر تیل لگایا اور مالش کی کہ ابو کیا ہوا آپ کو؟ میں نے بولا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے اس کہا قبرستان میں دعا کر کے کہ بیٹا انیس شہید آؤ گھر چلیں، تو مجھے ایسی خوشبو لگی ہے کہ وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ خواب میں بھی اس نے کہا کہ ابو آپ قبرستان میں نہ آیا کریں، میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو واقعی ہی اس نے ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ خواب میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں کارگل میں جا رہا ہوں، مجھے چھٹی ختم ہو گئی ہے اور میں یہاں آیا تھا، مجھے شہر میں اس نے خواب میں یہ کہا کہ میں کارگل جا رہا ہوں، میرے پاس چھٹی نہیں ہے، کل یہاں ماتم ہوئی تھی، میں جنازے میں آیا ہوا تھا، تو جی ہاں واقعی یہی بات ہوئی تھی کہ گریٹ اسٹیشن میں ماتم ہو گئی تھی، تو مجھے خواب میں آیا کی ماتم ہو گئی تھی ادھر، ہاں گریٹ اسٹیشن میں ماتم ہو گئی تھی، میں ادھر آیا تھا تو میرے پاس چھٹی نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اور اس کے پاس بندوق اور گینتی اور بیلچہ یہ اس کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا میری کارگل میں ڈیوٹی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو سپاہی محمد انیس شہید بچپن سے ہی بہت شوق رکھتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا ابھی 2 کلاسیں اور پڑھ لیں تو FSC کر لیں، میٹرک تو آپ نے کر لی ہے، تو کہنے لگا ابو ہمارے گھر کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ چھوٹے بھائی پڑھ لیں گے، تو میری میٹرک تعلیم ہے، تو میں ساتھ چلا گیا راول پنڈی میں بھرتی ہونے کے لیے، اسے بھرتی کروانے کے لیے، تو اتنا جلدی کام ہوا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کے اوپر کچھ دن کا فرق تھا، تو وہاں گئے اور سلیکٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، دن کو 2 بجے RO میں بھرتی ہوا، تو گئے اور جو نادرہ دفتر ہے وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو اسی وقت وہ خالی تھا، صدر میں ہے وہ خالی تھا، تو سیدھا انیس اس دفتر کے اندر چلا گیا اور انہوں نے شناختی کارڈ اس کا بنا دیا اور اس کو ایک ٹوکن دیا، ٹوکن کے اوپر وہ انیس بھرتی ہو اللہ گیا، نے چن لیا تھا، اسباب بنتے گئے، کام ہو گیا، تو وہ بھرتی ہو گیا، تو بھرتی ہوا تو جب اس نے کہا کہ میرا نمبر نہیں آیا ہے، میری کوئی کال نہیں آئی ہے، لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، 2 ماہ گزر گئے ہیں، تو میں خود گیا تو مجھے نمبر اس کی لسٹ میں نام نہیں دیکھا، 2 مرتبہ میں خود گیا، لیکن تیسری مرتبہ وہ خود چلا گیا، اس نے کہا میرا تو نمبر آپ نے تو میرے ابو میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے کہ میری تو لسٹ میں نام ہے، میرے ساتھ والے ٹریننگ کر چکے ہیں، تو وہ آ کر رونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 3 دن ہے، آپ 3 دن کے اندر سینٹر میں چلے جائیں، آپ کے ساتھ والے سب ٹریننگ کر چکے ہیں، تو اسے
میں نے یہاں لیا اس کو کچھ سامان بھی جو بھی آرمی میں سامان ہوتا ہے لیا اور اسے سینٹر میں چھوڑا جا کر 14 نومبر 2008 کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جب انیس شہید ہوا یہاں پر جب اس کا جسد خاکی لایا گیا تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ جی اس وقت تو انسان کے اوپر دکھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اسے جو اس کے بیٹے کو جو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے والد محترم نے 35 سال سروسیں 2 کی ہیں، لیکن 2 ہی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، لیکن وہ پوری زندگی شہادت مانگتے رہے لیکن نہیں ملی۔ تو محمد انیس کو شہادت ملی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 مہینے کی سروس میں دیا اور انہوں نے مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین شہید انیس کا ادھر چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت تو یہ اس کی عمر اتنی نہ ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ 6 سال کی عمر تھی، لیکن اس عمر میں بھی اس نے دیکھا انیس کو۔ اس کے بعد اس کا بھائی دوسرا بھائی بھی فوج میں گیا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سنتا ہے کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا تو کیسا محسوس کرتا ہے، کتنا اس کو فخر ہوتا ہے، اور اس کے کیا ارادے ہیں؟ کیا یہ بھی شہید انیس کی طرح فوج میں جا کر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ، اس ملک کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ اللہ شکر۔ آپ بتائیں کہ انیس شہید کے حوالے سے جب آپ سنتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میرا ساتھ تو فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس نے جو پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی ہے وہ تو کوئی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محسوس بندے کو چنتا ہے کہ وہ قربان ہے اس کی راہ کے لیے، تو ہر انسان کو ایسا مقام تو ملتا نہیں ہے۔ تو میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں فوج میں جا کے ایسے ہی اپنے بھائی کا بھی سر فخر سے بلند کروں اور اپنے سر فخر سے بلند کروں گا۔ ناظرین اس کی اور انیس کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں، اور اس کی اور انیس کی شکل بھی کافی ملتی جلتی نظر آ رہی ہے ابھی۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں آرمی جاؤں اور اپنے اہل ہونا اور اپنے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکوں، اور یہی کہ اپنے اہل ہونے کے لیے اپنی کچھ کر سکوں کہ وہ اپنا سر فوج سے بلند کر سکیں۔ جی تو ناظرین سپاہی انیس شہید کے والدین اور اس کے بھائی سے آپ نے اس کی کہانی سنی کہ کس طرح سے 20 سالہ جوان نے جام شہادت نوش کیا فقط اس ملک کے لیے، اس ملک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ تو ناظرین جتنے بھی پاک فوج میں جوان ہیں، جو بھی مجاہد ہیں، اس وطن کی حفاظت پر مامور ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے خون بہا کر اس ملک کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، کہ جو کہ ظالم قوت کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر میلی نگاہوں سے ہمارے ملک کی طرف دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالیں گے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے آگے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جذبہ ایمانی سے، جذبہ جہاد سے بتا دیتے ہیں کہ صحراؤں کو کس طرح سے جھکایا جاتا ہے، دریاؤں کو کس طرح سے اپنے تابع کیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہا قطب صحرا میرے ہوتے، گرتا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے صاف ڈیجیٹل۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔